अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। सुबह सुबह जब इंसान उठता है तो वो सबसे पहला क्या काम करता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो लफ्ज़ हैं जो हम अपनी माँ से सुनते रहे हैं। जब वो उठती थी तो वो ये काम करती थी, फिर ऐसे करके तो अपनी आंखों पे लगाती थी। ये पहला काम। उसके बाद अगला काम हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल पकड़ते हैं। सबसे पहले ट्विटर, उसके बाद फेसबुक, सबसे पहले बल्कि व्हाट्सअप, कोई ज़रूरी मैसेज वरना स्क्रॉल करने के बाद आगे चले जाते हैं। ऐसे ही मैं अभी मोबाइल सुबह जब उठा तो देखा, खोला, मुझे जो बड़ी मजे की चीज एक नजर आई, मियां मनशा साहब का इंटरव्यू था। वो 30 सेकंड का क्लिप था। वो मैंने सुना तो मियां मनशा साहब तो किसी मेरे ख्याल में तारफ के मुहताज नहीं है। पाकिस्तान के मुमताज बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन है, जिनको पता है हाउ टू मेक मनी, और जिनको पता है कि बेहतरीन वक्त क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का, कब पैसा लगाया जा सकता है, कब कमाया जा सकता है, जिनकी जिंदगियां गुजर गई हैं। बड़े बड़े मतलब टाइकून्स में से एक का एक नाम है मियां मनशा। तो उनका एक क्लिप था जिसमें वो नवाज शरीफ साहब के बारे में फरमा रहे थे। कोई लफ्ज थे जो नवाज साहब के बारे में कह रहे थे, बड़ी देर से कह रहे हैं, बड़ी देर से मैं अपने प्रोग्रामों में, अपने वीलॉग्स में, अपने ट्वीट में कह रहा हूं कि वाहिद एक नाम है, एक ही शख्सियत है जिसको अगर दोबारा मौका दिया जाए तो वो ठीक कर सकते हैं, वरना इस मुल्क का जो होगा वो आपके सामने है। तो जब वो मैंने फिक्रे मियां मनशा साहब के मुंह से सुने तो जाहिर है मेरे साथ मेरे दोस्त भी जो कि प्रोड्यूसर हैं, वो उन्होंने कहा कि यार इस पे जरा 1.5-2 मिनट का एक ट्वीट करने के लिए एक क्लिप कर दे। तो मैंने कहा जी ठीक है, कर देते हैं। अब मैं बैठ तो गया हूं, लेकिन अब 1.5 से 2 मिनट में मियां नवाज साहब की पूरी मेहनत, काबिलियत, शख्सियत, जुल्म सितम, बड़ा जुल्म और ज्यादती है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से। कोशिश करूंगा कि 1-2 मिनट में इसको कवर करूं, लेकिन हो सकता है ये पूरे का पूरा वीलॉग ही हो जाए, ताकि आपको समझाने के लिए कि नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए क्यों जरूरी है, नवाज शरीफ के बगैर क्यों चीजें कामयाब नहीं होती। नवाज शरीफ जिस मुजाहमत को लेके चल रहा है, वो पहली दफा जब इस गुलाम इसहाक डार साहब ने मतलब नवाज साहब की हुकूमत तोड़ी थी, तो क्या वजह थी, क्यों नवाज शरीफ साहब इन हथकंडों को मतलब वो लड़ रहे हैं और दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, एक तरफ वो जमहूरियत की खातर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते हैं कि ये आपकी ग्राउंड नहीं है, ये हमारी ग्राउंड है, यहां पर हम खेलेंगे, और दूसरी तरफ सिर्फ ये बहाना नहीं बनाते क्योंकि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, साथ साथ काम भी करके दिखाते हैं। लेकिन खैर, ये आगे जाके 1-2 चीजें इसमें करते हैं। पहले मियां मनशा साहब का जो क्लिप है, मैं चाहूंगा कि आपको वो सुनाओ। जरा पहले मियां मनशा साहब का क्लिप सुने और उसके बाद इस पर बात करते हैं। 30 सेकंड क्लिप, ज्यादा लंबा नहीं। तो मेरा ख्याल में देयर आर चांसेस, जिस तरह वही टीम को वापस ले आए, चाहे बूढ़े हो गए जो भी है, वो इकट्ठी कर, बस उन्होंने ये सारा काम शुरू किया था। तो मेरा ख्याल में देयर आर चांसेस, जिस तरह वही टीम को वापस ले आए, चाहे बूढ़े हो गए जो भी है, वो इकट्ठी कर लें और जुडिशरी को हाथ जोड़े कि जी बस अब इसके ऊपर स्टे ऑर्डर देने बंद करें। और ये 50,000 केसें हैं सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस बंदियाल इज नोन टू मी, इज अ गुड गाय, मगर बात यह है कि फैसले क्यों नहीं होते? 0.5% केसों का फैसला जी, बंदियाल साहब पे तो बात ना करें, ये हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि हम बंदियाल साहब पर बात ना करें, लेकिन आगे जाके बात करते हैं बंदियाल साहब पर। लेकिन फिलहाल जो चीज जो चल रही है, जो जिसको मेरा मुद्दा मेन है, ये जो छोटा सा एक क्लिप, छोटा सा एक वीलॉग, छोटा सा एक आप लोगों के सामने हाजिरी जो है वो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस ले आए और उनकी जो टीम है, उनकी टीम में कुछ लोग तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जैसे तस्वीर में बाबा जानी मुशाहिदुल्लाह खान साहब नजर आ रहे हैं, रूहानी बाप मेरे हमेशा मेरे लिए वो अपने बाप जैसे थे। अल्लाह ताला की जात उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, वो जहां रहें खुश रहें, जन्नत की उन खिड़कियों से जब नीचे देखते हों तो दुख और तकलीफ के साथ साथ शायद उनको वो जो तहरीक वोट को इज्जत दो उनकी मौजूदगी में शुरू हुई, तो देखे होंगे कि नवाज शरीफ फिर कामयाब हो रहा है। तो अल्लाह ताला की जात उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अफनान, जो कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे उनके बाबा खड़े थे। अल्लाह ताला की जात उनको भी इस्तिकामत दे और वो भी अपने कायद के साथ ऐसे खड़े रहे। खैर, उनकी टीम में से बाकी जो लोग मतलब शामिल हैं, इसहाक डार साहब के बगैर ये टीम कभी मुकम्मल ही नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकता कि डार के बगैर, इसहाक डार साहब के बगैर मुकम्मल टीम हो। तो मनशा साहब ये कह रहे हैं, उनकी जिंदगी का निचोड़ ये है, उनको पाकिस्तान में बिजनेस करते हुए जितनी देर हो गई है, उस सारी लाइफ का निचोड़ 15 सेकंड में ये निकाला है
کہ اگر اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم کو بھی واپس لے آئیں، کہ ان کی جو ٹیم ہے نا اس کو بھی واپس لے آئیں، کہ آئیں جی واپس اور کام کریں۔ اگلے فیس میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے دوسری ریکویسٹ کیا کی ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں 3 دفعہ انہوں نے ظاہر ہے اس ملک میں رہ کر بزنس کیے، کام کیے، کیا کمال کے ان کے کام ہوئے ہوں گے، کیا کمال کے ان کے بزنس کو 4 چاند لگے ہوں گے، کیا کمال کی کام کی سپیڈ ہوگی، کیونکہ جو ملک کا وزیر اعظم نواز شریف تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ بزنس مین اس ملک میں بزنس کرے، انویسٹمنٹ لے کے آئے، تاکہ اس ملک کے ترقی کا پہیہ چلے اور عام انسان کو اس کا فائدہ ہو۔ اور میاں منشا صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ آج وہ چلا کر کہہ رہے ہیں، ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو خدا را نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں۔ آپ نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں دوڑیں گی، چلیں گی نہیں بلکہ دوڑیں گی۔ میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے، میاں منشا صاحب کی بات جو ہے کرنے سے پہلے ہی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف اللہ ان کو زندگی دے، صحت دے، عمر کے وہ جس حصے میں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال اور زندگی دے، لیکن ان کی تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میرے خیال اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطی سے سیکھ چکی ہے اور اب وہ اس طرف آ رہی ہے۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ نے تو سیکھ لیا، بات سمجھ آتی ہے، وہ تو اس وقت جو اپنے ہاتھ کا لگایا ہوا ایک پودا تھا نا جس میں صرف کانٹے ہی کانٹے تھے، اس پودے کا نام عمران خان تھا، سوائے کانٹوں کے اس کا کوئی سایہ نہیں تھا، اس کا کوئی سکھ نہیں تھا، وہ ہر آتے جاتے کے کپڑے پھاڑتا تھا کیونکہ وہ کانٹوں والا درخت تھا جو اسٹیبلشمنٹ نے لگایا۔ اب اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ کانٹے جو ہیں نا وہ بڑی بری طرح پھیل چکے ہوئے ہیں، تو اس کو کاٹنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب واپس اگر آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے سیکھ لیا ہے۔ ایک ادارہ اور ہے اس وقت جو بڑی مزاحمت کر رہا ہے اسٹیٹ کے خلاف، معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف، جی اس وقت وہ موجودہ حکومت یا پی ڈی ایم کے خلاف مزاحمت نہیں کر رہا عدلیہ کا ادارہ جس کی قیادت بندیال صاحب کر رہے ہیں، وہ اس وقت ریاست پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے۔ اگر وہ ریاست پاکستان کی مخالفت چھوڑ دے یہ ادارہ اور اپنا کام کرے، لاکھوں کی تعداد میں ان کی عدالتوں میں جو کیس پڑے ہوئے ہیں ان کے فیصلے کرے اور نواز شریف صاحب کو ان کی ٹیم کے ساتھ اس ملک میں کام کرنے دے، تو میرا خیال ہے کہ 5 سال بہت زیادہ ہیں۔ نواز شریف نے 2013 میں جب قیادت سنبھالی اس ملک کی، مسکراتے نہیں تھے، لوگوں کا اعتراض ہے ہنستے نہیں تھے، وجہ تھی نا، ہنسیں کیسے؟ کیا ملک میں بجلی اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہنسیں، یا ملک کے لوگوں میں روزگار اتنا زیادہ تھا وہ ہنسیں، یا ملک میں سرمایہ کاری کے انبار لگے ہوئے تھے وہ ہنسیں؟ کیا اس وقت پاکستان کا ہر شہری سکون کی نیند سو رہا تھا؟ بجلی آ رہی تھی، اے سی چل رہے تھے، کارخانے چل رہے تھے، فیکٹریاں چل رہی تھی، مزدوروں کو مزدوری مل رہی تھی، جو نواز شریف ہنسے؟ اس لیے نواز شریف ہنسا تھا کہ نواز شریف تکلیف میں تھا۔ پھر 2-2.5 سال بعد دیکھا کہ نواز شریف صاحب مسکرائے، مسکرا کر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تو وہ آپ کو یاد ہے لطیفہ، وہ جو گھوڑے والا جس نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا، وہ اس لطیفہ سنے، نواز شریف کی چہرے کی لالی دیکھیں، اس کو مسکراتا دیکھیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کو اقتدار سے تو نکال دیا گیا، لیکن وہ جو چھوڑ کے جا رہا ہے انشاءاللہ اگلے 2-3 سال تک پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن شاید نواز شریف کو اندازہ نہیں تھا، ایک نااہل انسان کو لانے والے، جی جنرل باجوہ صاحب، اور جس کو لے کے آئے عمران خان صاحب، وہ صرف 1.5-2 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کر دیں گے جس کو نواز شریف نے اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا۔ تو اگر عدلیہ بندیال صاحب کچھ گزرے ہوئے وقت سے سیکھ لیں تو میرے خیال میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میاں منشا صاحب کی بہت بڑی بات ہے، میاں منشا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے ہالینڈ میں ایک ڈپٹی کمشنر تھے، آج کل وہ ایک بڑے اہم ملک میں، بہت اہم ملک میں بڑے تگڑے آفیسر ہے، ظاہر ہے وہ ایمبیسی میں ان کا مطلب بڑا اہم رول ہے اس ملک میں، نام اس لیے لیتا ہے کیونکہ سرکاری آفیسر ہے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو لکھ کر دے دے 15 سال کے لیے ملک، کہ میاں صاحب ہے 15 سال ہی ملک تہاڈا ہو گیا، تسی جانو تے ملک جانو، اسی تہاڈے نال ہاں، ساڈیاں تنخواہاں پوریاں کریا جے، جو ڈیوٹی لاؤ گے اسی کران گے۔ 15 سال کے بعد اس ملک پاکستان کا مقابلہ آپ جرمنی اور فرانس سے کروا لیجیے گا، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پوری دنیا حکومی ہے، میں نے پاکستانی سفارت خانے میں پوری دنیا میں نوکریاں کی ہیں، مجھے پتا ہے کہ کام کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کو ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے عدلیہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے واسطے رحم کر کے
اس ملک کو ایک دفعہ پھر نواز شریف کے حوالے کریں. ان کی ٹیم کو, وہ بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ بوڑھے, ہاں ٹھیک ہے پرویز شیخ صاحب شاید تھوڑے بوڑھے ہو گئے ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی تھوڑا سا بوڑھے ہو گئے ہیں, غصے میں جلدی آ جاتے ہیں, لیکن سچا دل جو اندر سے سچے دل والا لوگ ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتی ہے, ان کو غصہ بھی آتا ہے, جنہوں نے اتنی محنت کر کے بنایا ہو اور اس کو جو اجاڑا گیا ہو تو وہ بھی اب ممکن ہے. تو واپس کر دیں نواز شریف کو, یہ ملک آنے دیں, ان کے رستے میں رکاوٹیں نہ ڈالیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جس طرح پاکستان کا ہر طاقتور ادارہ, وہ عدلیہ, وہ اسٹیبلشمنٹ, وہ میڈیا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور 6 مہینے کا ٹائم مانگتے تھے, ہم بھی آپ سے خدا کے واسطے, خدا کے نام پر 6 مہینے کا ٹائم مانگتے ہیں. نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم کو ملک واپس کر دیں, آپ دیکھیں گے پاکستان جس طرح 24ویں بڑی طاقت تھی جب نواز شریف سے ملک چھینا گیا تھا, اس کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا تھا, پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا تھا, تو وہ 18ویں پہ لے کے آنے والے تھے اگلے 4-5 سال میں. انشاءاللہ تعالی بہت تھوڑے عرصے میں پاکستان کو وہیں پہ لے کے جا سکتے ہیں. دنیا اعتبار کرتی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر جن کا 40 سال تجربہ ہے, نواز شریف کا نام ہی گارنٹی ہے. کسی ملک کو جب, دنیا کے ہر ملک کو جب پتہ لگے گا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن گیا, کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی, سب دوڑتے بھاگتے آئیں گے, کرو اس ملک میں انویسٹمنٹ. اب اس ملک میں صرف کام ہوگا کیونکہ نواز شریف آ چکا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے صرف کہا گیا تھا کہ ٹویٹر کے لیے ایک چھوٹا سا کلپ کر دیں, لیکن میرا خیال ہے یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ لفظ نواز شریف ہو اور میں ٹویٹر کے لیے 2 منٹ کا, میں بہت کم, میرے پاس اتنے الفاظ میں کیسے جوڑتا ہے. تو یہ ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ اس میں 1 گھنٹہ بات کروں, لیکن میرے خیال میں اتنا بہت ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, نواز شریف کی صحت کے لیے دعا کریں, ملک واپسی کے لیے دعا کریں, اسٹیبلشمنٹ کو رائے راست پہ آنے کی دعا کریں, عدلیہ کو خدا کے واسطے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ریکویسٹیں کریں کہ بس کر دیو, تہاڈی بڑی مہربانی, معافی دے دیو, اس ملک دے عوام نو معاف کر دیو. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا, اور سب سے بڑی بات جو فیس بک کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں. لائکس اور کمنٹس کر اس میں ایک کمنٹس آپ نے کرنا ہے کہ نواز شریف واپس آؤ اور ملک بچاؤ. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں, خدا حافظ.